السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دہم جماعت کی پہلی حمد، جس کے شاعر رشید افروز صاحب ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ حمد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف جب شاعر اپنے کلام میں بیان کرتا ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حمد کے اشعار۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ رہ گزر راستہ، تقاضا ضرورت، حاجت، طلب۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی بھی راستہ ہو، منزل کی ضرورت ہے اللہ تیری ہی ذات ہے۔ یعنی چاہے تجھ کو پانے والا کوئی بھی راستہ اختیار کرے، لیکن منزل ہے اللہ تیری ہی ذات ہوتی۔ یعنی جو بھی کوئی جو کام کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ تجھ کو پا لے۔ اور جس وقت دل سے اللہ تجھ کو پکارا جائے، تو دل جب تجھ کو واقعی پکارتا ہے، دل سے پکارتا ہے، تو اللہ تو وہاں موجود ہوتا ہے، تو اس پکار کو سنتا ہے۔ تو شاعر نے شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے، لیکن منزل کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب دل اس کو واقعی دل سے پکارتا ہے، یعنی بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر جب اس کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے، یعنی اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتانے کی شاعر کوشش کر رہا ہے کہ چاہے نیک اعمال کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اپنے ہر نیک عمل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین۔ چشم بینا دیکھنے والی آنکھ، بصیرت کہتے ہیں سمجھ، عقل، فہم۔ دل محزوں، محزوں کہتے ہیں غمزدہ، غمگین۔ دل محزوں غمگین دل۔ تو چشم بینا یہ مرکب اضافی کی ترکیب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس میں پہلے دو الفاظ کو ملایا جاتا ہے، پہلے لفظ کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے، زیر اضافت جس کو کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی دل محزوں میں یہ بھی، دل محزوں بھی جو ہے مرکب اضافی کی ترکیب ہے، جس میں زیر اضافت دل کے نیچے جو ہے زیر اضافت استعمال کیا گیا۔ تو دل محزوں غمگین دل، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا۔ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ایک کہاوت ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو معمولی سہارا بھی کافی ہو جاتا ہے، وہ معمولی سہارے کو بھی غنیمت سمجھتا ہے۔ تو یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کو سمجھ۔ تو چشم بینا سے وہ لوگ مراد ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل و فہم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، جو سچائی کو اور حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ تو چشم بینا کو بصیرت، دیکھنے والی آنکھ کو سمجھ، اور غمزدہ دل کو یقین۔ یعنی دیکھنے والی آنکھ کو اس بات کی سمجھ ہے اور غمگین دل کو اس بات کا یقین ہے کہ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے، کہ اللہ جب آس کہتے ہیں امید کو، جب تمام یعنی راستے بند ہو جائیں، مصیبت اور پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اب نا امیدی نظر آنے لگے، اس وقت بھی یعنی جب امید ٹوٹنے لگتی ہے، جب امید ڈوبنے لگتی ہے، جب امید کے تمام ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس ڈوبتی امید کو بھی اس ڈوبتی امید کو بھی اس وقت یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تیری ہی ذات ہے جو سہارا دینے والی، تیری ہی ذات ہے
جو اس امید کو دوبارہ جگا سکتی ہے۔ تو جو عقل رکھنے والی سمجھ ہوتی ہے، یعنی جو چشم بینا ہوتی ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے، اس کی سمجھ، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور غمگین دل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ چاہے حالات کیسے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، امید کیسی ہی ٹوٹ کیوں نہ رہی ہو، اس وقت بھی اس کو یہ یقین ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ کو اور غمگین دل کو اس بات کا یقین اور سمجھ ہوتی ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ساتھ میں ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ شاعر کہتا ہے، محور کہتے ہیں جس پر وہ خط جس پر اجسام فلکی جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، جیسے چاند، سورج، ستارے جس خط پر گردش کرتے ہیں اسے محور کہا جاتا ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور قمر چاند کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس میں صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا شاعر نے، چاند اور سورج۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر چاند اور سورج اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں تو جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ، جس کے قبضے میں زمانے کا انجام ہے، وہ اللہ تیری ہی ذات ہے۔ انجام زمانہ بھی مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ چاند اور سورج جو گردش کر رہے ہیں اللہ وہ بھی تیری اجازت سے، تیرے ہی حکم سے گردش کر رہے ہیں، اور جب زمانے کو ختم کر دیا جائے گا، زمانے کا جو اختتام ہے، زمانے کا جو انجام ہے، اس کا جو نتیجہ ہے اے اللہ وہ بھی تیرے ہی قبضے میں، یعنی جب تو چاہے گا یہ سورج اور چاند کی گردش کو روک دے گا اور گویا قیامت قائم ہو جائے گی۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، خوبیاں، خوبی۔ فقط یعنی صرف، پرتو سایہ، سراپا یعنی مکمل وجود۔ تو سر سے لے کر پیر تک گویا مکمل وجود، مکمل ذات۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، اے اللہ تیری خوبیاں، چاند اور سورج بھی تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو چاند سورج بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرتے ہیں، اور یہ مطلب بھی ہے کہ چاند سورج کو دیکھ کر دیکھنے والے اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ واقعی کیسا خالق ہے، بنانے والا ہے کہ جس نے چاند اور سورج جیسی چیزیں بنائی ہیں۔ تو چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیری ہی وہ ذات ہے کہ چاند اور سورج بھی جس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور ہم صرف نور کا ایک سایہ ہیں۔ اصل تو نور تیری ذات ہے۔ خود قرآن میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا۔ تو اس میں جو خوبیاں ہیں، اس میں جو کمالات ہیں، اس میں جو فرشتوں والی صفات ہیں، تو وہ اسی نور کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اسی سے انسان کو بھی حصہ ملا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ نیکیاں کرتا ہے۔ تو اسی کو شاعر نے کہا کہ اے اللہ چاند سورج تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور ہم تو صرف سایہ ہیں، نور کا، روشنی کا سایہ ہیں۔ اصل نور تو تیری ذات ہے، تو سراپا نور ہے، ہم تو صرف نور کا ایک سایہ ہیں۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ رات اور دن، تو دن رات یہ بھی صنعت تضاد کا اس میں بھی استعمال ہوا ہے۔
اور شاعر نے اس میں سند تشبیہ کا بھی استعمال کیا ہے۔ موتی کی طرح قرار دیا ہے رات اور دن کو، جس طرح ایک دھاگے میں، لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں، جو ایک کے بعد ایک پروئے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح رات اور دن ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ یعنی جب رات چلی جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور جب دن چلا جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ تو اسی کو شاعر نے تشبیہ دی کہ رات اور دن جو ہیں وہ پروئے ہوئے موتی کی طرح ہیں۔ جیسے موتیوں کو پرویا جاتا ہے ایک کے بعد ایک، بالکل رات اور دن اسی طرح ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ اور ظلمت شب میں، یعنی رات کے اندھیرے میں، ظلمت شب رات کا اندھیرا، رات کے اندھیرے میں نئے دن کا ذریعہ بھی اللہ تیری ذات ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، رات کے اندھیرے میں نئے دن کا نکالنے والا، نئے دن کا ذریعہ بھی اللہ تیری ذات۔ یعنی جب رات آتی ہے تو سب کو یہ امید ہوتی ہے کہ اب نیا دن بھی طلوع ہوگا، اور وہ نکالنے والی ذات، نئے دن کے طلوع کرنے والی ذات اور نکالنے والی ذات بھی اللہ تو ہی ہے۔ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ صبح صادق یعنی جب، صبح صادق کا مطلب ہوتا ہے سچی صبح، یعنی جب صبح طلوع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا سچی صبح اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح دن نکلنے سے پہلے بھی، کچھ پہلے بھی آسمان پر سفیدی چھا جاتی ہے، لیکن وہ دن کی سفیدی نہیں ہوتی بلکہ وہ رات ہی کی ہوتی ہے۔ اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، جھوٹی صبح، یعنی ایسا لگتا ہے کہ صبح ہو گئی لیکن وہ صبح نہیں ہوتی، اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب واقعی دن نکلتا ہے، یعنی صبح صادق ہوتی، تو اس وقت اس کو، اس لیے اس کو صبح صادق کہہ دیا جاتا ہے۔ تو صبح صادق کی جو سفیدی ہوتی ہے، یعنی سفیدی ہوتی ہے، اے اللہ وہ تیری عظمت کا نشان ہے، تیری بڑائی کا نشان ہے۔ اس کو دیکھ کر اے اللہ تیری عظمت سمجھ میں آتی کہ کیا عظیم رب ہے جو رات کی تاریکیوں سے دن کو نکال دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو نکالتا ہے۔ سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ جسے رات کا اندھیرا بھی سجدہ کرتا ہے، اے اللہ وہ تیری ذات۔ اس لیے کہ یہاں سجدہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ یعنی اے اللہ جو تیری بات مانتا ہے، رات کا اندھیرا بھی تیری بات مانتا ہے، اور سجدہ کرنا حقیقی اعتبار سے بھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ کہا جائے گا کہ شب کا اندھیرا، رات کا اندھیرا جسے سجدہ کرتا ہے، اے اللہ وہ تیری ہی ذات ہے۔ تو صبح صادق کی جو سفیدی ہے وہ بھی اللہ تیری عظمت بیان کرتی، اور رات کا اندھیرا بھی اللہ تجھے ہی سجدہ کرتا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ شفقت، مہربانی، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ دوست احباب، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور۔ اے اللہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی مہربانی کرتا ہے، کوئی شفقت کرنے والا ہے، تو اے اللہ وہ تیری ہی ذات ہے۔ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، اے اللہ نہ تیرے برابر کوئی ہے، ہمسر یعنی برابر، اے اللہ نہ تیرے کوئی برابر ہے، نہ کوئی تجھ جیسا دوسرا ہے۔ ثانی کہتے ہیں دوسرا، نہ تیرے برابر کوئی ہو سکتا ہے اور نہ تیرے جیسا کوئی اور دوسرا ہو سکتا ہے، بلکہ تیری ذات یکتا ہے۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، تجھ سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جو جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اس میں شاعر نے قل هو اللہ احد کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ سورہ اخلاص میں جو یہ کہا گیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کے برابر، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو اللہ ایک ہے۔ تو اسی کو شاعر نے پیش کیا کہ نہ تیرا کوئی ہمسر ہے، نہ تجھ جیسا کوئی دوسرا ہے، بلکہ اللہ تیری ذات یکتا ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے،
ملک تیرا ہے، حکومت تیری، آقا تو ہے۔ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دے۔ تخت دینے سے مراد حکومت دینا۔ تو جسے چاہے حکومت دے دے، تاراج کرے، یا تو جسے چاہے اسے برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو جسے چاہے اسے حکومت دے سکتا ہے، اور تو جسے چاہے اللہ برباد بھی کر سکتا ہے۔ ملک تیرا ہے، اس لیے کہ اللہ حکومت یعنی بادشاہت تیری ہی ہے، ملک تیری ہی بادشاہت ہے اور تیری ہی حکومت ہے، اور اے اللہ مالک بھی تو ہی ہے، آقا بھی تو ہی ہے۔ اس لیے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے کر عزت دے سکتا ہے، اسے تو اور کسی کو جب تو چاہے تو برباد بھی کر سکتا ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ شاعر اب یہاں سے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایسا اکثر ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے ٹھوکر لگی، لیکن میں پھر بھی گرنے سے بچا ہوا ہوں، محفوظ ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرا سہارا اللہ تیری ذات ہے۔ یعنی شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ پر بہت سی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور ایسا ہوا کہ بعض مرتبہ وہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ گمراہی کی طرف بھی جانے کے کچھ آثار نظر آئے، یعنی لیکن اے اللہ ہر بار تو نے مجھ کو گرنے سے بچا لیا، ہر بار مجھ کو تو نے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ جب کسی ایسے مقام پر جہاں مدد کے لیے کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، وہاں بھی میرے دل میں یہ امید تھی کہ میرے مولا تیری ذات موجود ہے جو میری مدد کرے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو مجھ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ مجھ میں جو چیزیں ہیں وہ سب تیری دی ہوئی ہیں۔ تو میں جب اپنے آپ کو سوچتا ہوں تو مجھ کو اپنے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوئی خوبی کوئی کمال مجھ کو نہیں دکھائی دیتا، لیکن اے اللہ جب میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ ہر چیز میں تیری ہی ذات سمائی ہوئی۔ شے یعنی چیز، جب میں سوچتا ہوں تو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تیری ہی ذات وہ سمائی ہوئی ہے، تو تیری کاریگری اور قدرت نظر آتی ہر چیز میں۔ تو اس طرح سے یہ حمد کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کی سرگرمیاں بھی حل کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔